أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ یہاں تذکرہ صبر کا چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں، صبر کا اجر بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اردو میں بھی مثل مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن تفسیر کی کتابوں میں صبر کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، اور ایک ہے صبر علی الطاعت، اور ایک ہے صبر نہیں، ہم نے الٹ دیا، سب سے پہلے صبر علی المعصیت، اور دوسرے نمبر پر صبر علی الطاعہ، اور تیسرا ہے صبر علی المصیبت۔ صبر علی المعصیت کیا ہے کہ گناہ سے بچنے میں انسان کو جو مجاہدہ کرنا پڑے وہ انسان مجاہدہ کرے۔ صبر در حقیقت کہتے ہیں نفس کو روکنا، جی کو مارنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ آدمی راستے میں جا رہا ہے، غیر محرم عورتیں گزر رہی ہیں، اس کے جی میں آ رہا ہے کہ بدنگاہی کریں، لیکن اب اپنے آپ کو وہ اس بدنگاہی سے روکتا ہے، جی کو مارتا ہے۔ بار بار جی آتا ہے کہ کنکھیوں سے ہی دیکھ لیں کون دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ انسانوں میں تو شاید کوئی نہ پکڑ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نگاہوں کو کنکیوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو خیانت ہے، جو تصور آیا، جو وسوسہ آیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ شاید آپ کے بغل میں چل رہا آپ کا دوست نہ پہچان پائے کہ انہوں نے کہیں پر بدنگاہی کر لی، کیونکہ ذرا سی پلک ادھر سے ادھر جھپکانے میں، کنکیاں جھپکانے میں کچھ جاتا نہیں، کوئی آدمی تاڑ نہیں لیتا کوئی آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری نگاہیں کہاں خیانت کر رہی ہیں۔ ایسے وقت میں آدمی اپنے آپ کو روکے، یہ صبر علی المعصیت کی مثال ہے۔ اور بھی بہت سے صبر کی قسمیں نکل آئیں گی، صبر کی معصیت سے بچنے کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حرام لقمہ آدمی کے سامنے ہے، ناجائز آمدنی ہے، آپ کی دعوت ہے، جی چارہ کھانے کا بلکہ دعوت ہی آپ کی ہو گئی ہے، وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، نہ کھانا۔ اور بہت سی قدم قدم پر گناہوں میں لذت بہت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب صبر علی المعصیت کی مثال ہے۔ سب سے بڑا درجہ صبر کا یہی ہے۔ لیکن کچھ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے جب صبر کا مفہوم آتا ہے تو ہمارے ذہن میں مصیبت آ جاتی ہے، کہ سب سے بڑا درجہ گویا جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، کوئی کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، تو لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب سے بڑا صبر ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا صبر جو ہوتا ہے وہ صبر علی المعصیت، گناہوں سے جو آدمی بچ گیا وہ در حقیقت صبر کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ تو گناہوں کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ حدیث نہیں آتی کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، تو جبریل امین سے کہا ذرا گھوم کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا اللہ آپ نے جنت ایسی بنائی ہے کہ جو انسان دیکھ لے گا تو وہ تو اس میں جا کر کے ہی رہے گا، کوئی ایسا نہیں جو اس سے رہ جائے، اور جہنم کے بارے میں جو آدمی جان لے گا وہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے اندر چلا جائے۔ پھر اللہ نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا، حفت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزیں، مزاج کے خلاف چیزیں، نفس کے خلاف چیزوں سے، اور جنت کو شہوات سے گھیر دیا۔
اور جبریل امین سے کہا اب ذرا جاؤ گھوم کر کے آؤ۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جنت میں جانے سے پہلے پہلے اتنی آدمی کو مشقتیں اٹھانا پڑیں گی، جی مارنا پڑے گا، نفس مارنا پڑے گا، اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، ہر لطف والی چیز، ہر مزے والی چیز، تو جب جبریل امین واپس آیا تو فرمایا اے اللہ اب تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جنت میں جائے اور جہنم سے بچ سکے، ورنہ جہنم کی ان خواہشات سے جو گھیر دیا گیا ہے، ہر انسان اس میں گر کر کے جہنم میں چلا جائے گا، اور جنت کو جو پریشانیوں سے، مشقتوں سے اسے گھیر دیا گیا ہے، تو شاید ہی کوئی انسان ہو جو ان مشقتوں کو برداشت کرے۔ تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا ہے، صبر علی المعصیت۔ جو بندہ گناہوں سے بچ گیا سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اس کے بعد ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، اور اطاعت پر صبر یہ ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے میں بھی کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، سردیوں میں وضو بنانے میں پریشانی ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے میں بھی کہیں نہ کہیں اسے بہرحال مال جا رہا ہوتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، دھوپ کا زمانہ ہے، اس میں بھی اس کو بہرحال پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے ان تمام پریشانیوں کو گوارا کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی بنا لے، مسجد بھی آ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی، جتنی بھی مشقتیں اسے ہیں وہ اسے گوارا کر رہا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، کیونکہ جو بھی آدمی نیک کام کرتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانا پڑتا ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو روکنا پڑتا ہے۔ یہ صبر علی الطاعہ کی مثال ہے، اطاعت پر انسان، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہمارے یہاں سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کیٹیگری کے اعتبار سے آخری درجہ ہے، وہ صبر علی المصیبت، کہ مصیبت آگے پھر انسان صبر کرے، اور آخری درجہ وہ اس لیے ہے کہ یہ اختیاری نہیں انسان کا، صبر گناہوں سے بچنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، نیکیوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن مصیبت کا لانا، آ جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان تھوڑی چاہ رہا تھا، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے، ہمارے گھر میں آگ لگے، کوئی نقصان ہو، انسان کبھی اس کو گوارا نہیں کرتا، نہیں انسان کبھی چاہتا، وہ گویا اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اب اس میں ہمیں جھک مار کر کے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، صبر کر لے گا تو بہتر درجہ ہے، شکوہ کرے گا تو بہرحال اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، یا کم سے کم اجر اسے نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے ایک مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ صبر کا سب سے آخری درجہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا ثواب دے گا، وہ تینوں کیٹیگری اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہ آخری کیٹیگری میں آیا، آخری نمبر اس کا اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ہم صبر کر رہے ہیں وہ ہماری مجبوری بھی ہو سکتی ہے، گناہوں سے بچنا ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم اگر بدنگاہی کر رہے ہیں کون ہمیں روکنے والا ہے؟ نماز اگر نہ پڑھنے آئے تو کون ہمیں ڈانٹنے والا ہے؟ کون ہمیں کچھ کہنے والا ہے؟ نہ پڑھیے آپ۔ بہت سے کام ایسے جو ہم اپنے شوق سے کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنا یہ اپنے اعتبار سے، گناہوں ثواب کا کرنا، لیکن جب آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، حادثات کا شکار ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو بہرحال ہمیں صبر تو کرنا ہی کرنا، اس لیے اس کا درجہ اس لیے کم ہو گیا کہ بہرحال یہاں انسان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر اب اپنے دل کو راضی رکھنا اللہ کے فیصلے پر، اس کا نام ہے صبر۔ حادثات آتے ہیں اس پر صبر کرے، انسان کی آنکھ سے آنسو بہہ جائیں یہ صبر کے منافی نہیں، دل میں صدمہ ہو یہ بھی صبر کے منافی نہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہم نے مثالیں بھی دی کہ آپ علیہ السلام کا عزا و اقربا کا جو انتقال ہوا اس پر آپ کے بھی آنسو بہے، یہ صبر کے منافی نہیں، لیکن دل سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ رحمہ کے واقعات میں آتا ہے، ان کا غالباً وہی ان کا انتقال ہوا، ان کے رشتہ داروں نے دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے وہی قبرستان میں خیمہ بنا لیا، محبت کی وجہ سے کہ وہیں رہیں گے، لیکن کتنے دن رہے گا آدمی قبرستان میں؟ 1 دن 2 دن 3 دن، اب 15 دن 1 مہینہ، جتنے دن کے بعد انہوں نے اپنا خیمہ اٹھایا اور چل دیے، تو ایک غیب سے آواز آئی، هل وجدوا ما فقدوا بل یئسوا فانقلبوا،
کیا تم نے جس بندے کو کھو دیا تھا اس کو پا لیا؟ ظاہر بات ہے کہ تمہیں وہ نہیں ملا. بل یئسوا فانقلبوا، مایوس ہو گئے اور الٹ کر کے چلے گئے. مایوس ہو گئے اور چلے گئے. کتنے دن آدمی صبر کرے گا؟ تو صبر تو بہرحال آ ہی جاتا ہے، لیکن اہم صبر یہ ہے کہ جس وقت حادثہ ہو اسی وقت آدمی صبر کرے. ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی، حضور علیہ السلام گزرے، کچھ کہا، وہ پہچان نہیں پائی. اس نے کہا رے جائیے آپ، ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ پر کوئی مصیبت آتی. آپ چلے گئے. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے تو حضور تھے. اب وہ بیٹے کا غم تو بھول گئی، روتے دھوتے گئی، اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں پائی اور ایسا. حضور نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، کہ دیکھو صبر اصل وہ ہے جو پہلی ہی مرحلے پر صبر ہو. دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جائے گا. یہ نہیں کہ پہلے تو اللہ کو خوب کوس لیا اور بعد میں پھر جب مدت گزر جاتی تو صبر تو آ ہی جائے گا، فطری طور پر آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ پھر وہ صبر قابل تعریف نہیں ہے. اصل تو وہ ہے کہ عند الصدمۃ الاولی، جس وقت انسان کو حادثہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، صبر کرے. یہ اصل میں صبر. بات یہ ہوئی تھی کہ ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے، لیکن وقت ہو گیا. پھر انشاءاللہ جو اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ کیسے کیسے صبر والے لوگ گزرے ہیں وہ انشاءاللہ پھر